الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلہ وصحبہ۔ حضور نے فرمایا خبیب جی سائیں فرمائنے میں محمد تیرے ذمے لیندہ پیا 9 صحابہ دے رلے ون تے میرے حکم دی تکمیل کرو مکہ پاک چوں او حضرت خبیب خوش نصیب ہیں جنہیں ٹیٹن وٹ کافر کو قتل کیتا اپنے ہتھے نال حارث کو جڑے لے حضرت خبیب کو کلہا پا گی دونے نا انہیں نبی سائیں دے 9 صحابہ کو شہید کر رہی تو نے تے حضرت خبیب کو دی اولاد نے بدلے دے وچ قید کر دی اور تو ساسا آزاد مسلمان ہوں آزاد دی زندگی بھائی ہے قیدی دی زندگی بھائی ہے تے بھلے ہر وقت موت دا لامی اتو وجہ کھڑا تلواری موت دی لٹکی کھڑی ہوئے قیدی ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے انہیں دے قید چنے ایک لوہے دا پنجرا بڑھایا حضرت خبیب کو قید کر رہی تو نے چاون شراب پی واقع میرے نبی شراب کو منع کیتے اللہ دے قرآن میں جو نص قطعی آگے صحابہ تا پہلے پینے آن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فتنبوہ شراب جوات شرطا مرتا سارے ختم جرے ویلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سا کو کلمہ پڑھائے نا تے بل رب دا فرما بردار بنائے انہاں سا ایک کام نہیں کرنا انہیں کو پتہ سوار دا گوشت چاہتے پیش کرن خبیب کو سویرے شام شریعت آدھی ہے نا جند بچاون فرض ہے بضرورت قدر اندازہ جان بچاون واسطے حرام شے کھا سکدو جان بچے تا بچے کہنی ہے جنکشن لیں دے لو ٹھیک ہے کہنی لیں دے انسولین کہنی لگ دی مجبوریاں لوکیں ڈاکٹر فتوے دے دیتے جلال انسان دی اپنا وجود بچاون واسطے ایسی شے تیار کیتی ونجے جن دے نال انسان دی جان وابستہ ہوئے تا حکم شریعت بھی جان دا بچاون فرض ہے اور دشمنے دے قید چے دشمنوں دے ان کو قید کیتی بیٹھن ان دے سامنے سویرے بھی سوار دا گوشت شراب پیش کریں دن شام کو دیں دن او خبیب جڑا کلہ ہاں پنجرے لوہے چکائے اور ان کو تریڈی تو تاب جھلی تریڈی دے بعد خبیب کو کیوں نے ایڈا تو سزا چونتے پیری سزا دیوں تو سارے پیو دا کہتے ہیں ازا بدلا گی نمائے تک انہیں کہ مان دشمنے کو آکھا جو فلاں سزا دیو تو ساتھ میری آنکھیں تے نہیں دے بڑی تو آنی جو مردی آوے سزا دیو انہیں کہ سا مسلمان قیدی جھانی نہیں تھا جڑا ہوئے کلہ تے ہوئے پنجرے چ جڑی شاید تے نہ کھاوے ول آپ نے ترائیڈی اپنی ضرورت دے واسطے اپنے جسمی چو جڑی شاید نکلنی ہے ضرورت انسان کو چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب انہیں چھوٹے بڑے پیشاب دی اجازت نہ دی پنجرے چ باہر تے سمڑ دی اجازت کیا نہیں کھڑے ان دی آزمائش دا اندازہ کیا ہو سے آج کل فلسطین آل جرا کوئی تھی نہ پہ وہ تو صرف آپ دیکھتے بیٹے پریشان تھی دو نا جن دن آلے وقوع گزر دے جن دی اولاد سامنے تڑپ دی پی ہوئے کفن نہ ہوئے جن دا پیو ماں پہ تڑپ دا ہوئے جن دے ہسپتالے چ لاشیں دامبار ہوئے سکولیں ہسپتالیں شارع عامت کوئی امداد واسطے کہیں نہیں محمد بن قاسم جڑے ویلے ہند دی زمین دے ہوتے ایک عورت نے پکاریا کوئی ہے مسلمان جڑی مدد میری واسطے آوے محمد بن قاسم کی میں آیا اور کی میں فتح کیتا سن خیبر تک کی میں گیا یہ تاریخ دے عورت ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کی میں فلسطین فتح کیتا
کی میں فلسطین دے اندر نماز قائم تھی اجو ہو قبلہ ہے جڑا انہیں دے قبضے چھے کہیں تصویر دے گدی کرو جو کتنی بمب مارتے انہیں لوگوں نے کتنی مسلمانے نال ظلم کیتے ہند دی سرزمین تے بابری مسجد کو ڈھاتے انہیں منظر تیار کیتے انہیں دی شورا او انڈیا دے مسلمان کتنی دل آزردہ ہیں جو انہیں دی عبادت گاہ وچ منظر تعمیر کرتے اتنی مسلمان عرب دے ممالک دے جڑے قریب قریب ہیں فلسطین علی نے کوکا سنتے بیٹھے اے سرزمین دمشق ہوئے شام ہوئے عراق ہوئے ایران ہوئے اے ہمیشہ ہمیشہ مظلوم رہی ہے زمین تاریخ دے اعتبار میں اور آکے غم میں لکھا ہے کون کون کجا شہید تھے کیڑے وقت تھے تو مسلمان دی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب دی رضا دی خاطر اپنی جان قربان کر اپنے رب دی خوشنودی دی خاطر مال قربان کر دے اپنے رب دی خوشنودی خاطر وطن قربان کر دے اپنے رب دی محبت دی خاطر رسول اللہ دی محبت دی خاطر لوگوں رب کو کوئی نہیں دیکھ سکیا نہ دیکھے دے رسول اللہ کو ہن تے منے دے خدا کو سارے نبی دا بہان اٹھن قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین محبوب آنکھ دے میری حیات ہوئے میری موت ہوئے میری زندگی ہوئے میری ہے اپنے رب دی رضا دی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین جندی حیات موت جندہ چلنا پھرن رب دی رضا دے اور کچھ دیکھیں اور خبیب دی انتظار چنجوئی کو کیا سزا دیو میرا کٹھے تھے گئے شام کو مسلمان کہہ دیئے جڑا وہ کچھ ہے کھم دے ہوں کہ کہنا کچھ ہے پیندے کہنا والوں کو آکھڑے ہو کالتے کو پھانسی چڑھے نو دار تے چڑھے نو بڑا خوش کیا وہاں کہ دشمنے دے عذاب کنو نکلتے رب دا دیدار تا کرے نا اللہ دی رضا دی خاطر شہادت تپے نا جڑے ویلے حضرت خبیب کنو او انہیں دی سویلے ہمشیرہ اٹھی تے حارث دی بیٹی بہاری جو ڈیمڑ پئیے ولا وڈے ویلے پنجرے کنو جو گزری ہے لوہے دے پنجرے کنو دیکھے تا انگور دے غوشے لٹکے کھڑے اون والا ونجتیا کہ مسلمانوں اپنا ظالمو تو ساتا ہوں دے واسطے ظلم دی بھابالی کھڑو پتہ نہیں خبیب واسطے غذا دا اہتمام کی پوتھی دا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے انہیں کو آکھنے تیار تھی وہ سہیں یلو مقتل گاہج وہ کیڑا وقت ہوں دے جڑے بندے کو آکھن تجھو الموت آلے پاس تو سا اپنی زندگی کو کتنا اسا کو عزیز ہے زندگی ناک بیٹھا ہوئے ڈاروے نو دشمن کھڑا ہوئے ڈاروے نو ہر چیز کے نو خوف تھی دے کہ جان ڈاٹھی عزیز ہے پر او کیچھے لوگن تیرے نام پہ کروں میں جان فدا تیرے نام پہ کروں میں جان فدا ایک جان کیا دو جہاں فضا دو جہاں سے نہیں میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ایک جان کیا ہے کروڑا جان ہوئے نبی دے عاشق جائے حضور دا چہرہ ڈٹھے نا وہ کو اپنی حیاتی اپنی اولاد اپنا وطن اپنا قبیلہ سامنے ہے تاریخ پوری دنیا تاریخ اسلام جی ہو جا غلامیاں جی ہو جی محبت جی ہو جی عقیدت جی ہو جی قربانی نبی کریم دے صحابہ کی تیئے انہیں کوئی نہیں کر سکتا جڑے والے حضرت خبیب کو گھن گھننا مقتل گاہ جتھا انہیں کو پھانسی دے ہونی ہے یا قتل کرنا جو کچھ بھی انہیں دے خیال چھا انہیں دے سردار کو سڈینے تو ساڑھے سوسی کیا سزا ہونی چاہیے دیئے وہ کہ بس ایک مسلمان کو
وہ کہ مسلمان موت اتا این حیات سمجھ دیں، یہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آخری انہیں دا وڈا بھیڑا پوچھ دے، ہاں صحیح خبیب صحیح اسا پھانسی تے کو دیندے پیوں، اور کوئی دل چھسرا تھے وے، انہیں فرمایا 3 دی 4 دی میں پنجرے قید کیتے ہوئے، میں معراج نہیں کیتا۔ میرا نبی فرمے دے جڑا بندہ نماز چا پڑھے رب کریم دا معراج کر کے دے۔ اب پتہ نماز کو کچھ ہی نہیں سمجھ دے نا، وہ آکھے یار میں کو کپڑے ستھرے پاواں ڈیو، میں کو وضو ہی کران ڈیو، میں کو ایک دگانا تا کریم دی بارگاہ ادا کران ڈیو۔ وہ کیجی نماز ہے جے موت دی تلواری لٹ کے کڑی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے آپ نے نماز نہیں تھی نا، جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، جلدی جلدی نہ تا ہوں دے نا بندہ کچھ اپنے رب کو مناون واسطے دعا کرن واسطے موت واسطے دعا کریں دے۔ وہ حضرت خبیب جلے جلدی جلدی نماز پڑھی، وہ تعجب کہتے ہیں خبیب آج تک کچھ لمبی نماز تے سجدہ نہیں کیتا۔ والا میں حضرت خبیبی ہو جو جواب دیتے فرمائے نے ظالمو تسا کو موت تے ڈر کنو لمبے سجدے پہ کریں دے، اسا کو تا موت نال اتنی پیار ہے کہ اسا دا رب شہید واسطے رتبہ رکھے کہ شہید جار یا نعمت شہید کو مل سن قیامت والے دہاڑے جنت وچ۔ رب کریم فرمے سے کوئی ہے واپسی دنیا تے ونجن والا؟ کوئی ہے؟ سارے چپ، عالم حافظ قاری مولوی مجاہد غازی سب کٹھے، روزے دار تہجد گزار قرآن دے قاری حلال رزقن سب کو رب پکار کرتے۔ اللہ سے فرمے سے کوئی ہے بندہ جڑی دنیا دی حیاتی قبول کرے؟ اللہ شہید، نبی سے فرمے شہید اٹھی کر سے پورے جنت پیچھو صرف شہید اپنے رب دی بارگاہ چرچ کر سے مولا ولا بھیج سکوں۔ کیوں بھائی تیری کئی خواہش نہیں، جنت دے نعمت ہے، اے حوران جنت، اے جنات تجری، اے نہراں، اے گلشن، اے باغ، اے میوے، اے ہر چیز تو مومن واسطے تیاری ہے۔ وہ آنکھے میرا رب تیرے ساری عطا ہے، تیری ساری مہربانی ہے، تیرا سارا کرم ہے، لیکن جڑا مزہ تیری راہ دی خاطر گردن کٹامنے چاہ او اندے چکائیں، جڑا لطف میں اسا کو مومن کو جڑا لطف ہم دینا رب دے دیدار تو سامنے آ میں سجدہ کروں، آپ پتہ کریں دے انہوں نہ تے سجدے نا، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، سب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام پہ سجدہ کون کرے؟ آپ سجدے کرنے ودھونا اللہ اکبر، جرا او سجدہ ہے اللہ دا دیدار کرنا لا۔ جڑے ویلے حضرت خبیب کو گھن گن نا، اے حضرت خبیب کنوں حسرت پوچھئے نے، وہ کہے میں کو نماز پڑھن دیو، این دے بعد خبیب دے گل پھائی سکیے نے اپنی حسرت انہیں دی پوری تھی گئے۔ خبیب ایویں منہ مدینے چکیتے تے ایویں اتھوں کھڑ دیا دے یا رسول اللہ میں توڑا غلام توڑی محبت دے وچ توڑی جدائی دے وچ دو جملے آکھی وینا، یا رسول اللہ میں کو بھلا ہے نا جامعہ دے سونا جے میں کن پوچھ دی جو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جرا گناہ کارے کیتے ہاتھ اٹھاوے میں جامی کو نہ بھلاوی، دھار کدھیے ساچے سی یا رسول اللہ پھندے قبولن موت قبولے سب کچھ قبولے، پر یا رسول اللہ تیری جدائی دا ہجر دا سلام عرض کیتے سرکار بیٹھن مسجد نبوی جبریل آئے اللہ سے سلام فرمیندے رب العالمین فرمیندے محبوب خبیب اپنی جان میرے راہ تے قربان کر دیتی ہے، لٹکائی کھڑن ان کو اگے وہ تو تھا رواج ہا عرب بچ جدو تے ناراضگی تھی ویا ان دی لاش کو لٹکا کھڑے نے
اور لٹکی کھڑی ہے لاش. حضور مسجد نبویت میں تھے، فرمائے نے حضور دے اکھی کیوں آنسو آ، حضور دعا کی تھی. سرکار نے فرمایا ہے کوئی ایٹھا میں بھی غلام میں بچوں جڑا خبیب دی لاش کو گھنٹے میں محمد دی بارگاہ چاہوں. یار آوے تھے لوگ نہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے مکہ شریف کنو صحابہ حضور دی غلامی واسطے ہجرت کرتے آئے تے چھوٹی جی مسجد ہے حضور دے غلام صلی فرمائے آج سنیے میں محمد کریم کو خبر بھی لیے کفار مدینے پاک حملہ کرن واسطے آگن تکڑے ہوئے انہیں کہا یا رسول اللہ موسیٰ کلیم دی امت نہیں سے جو اسا خاموش چیتے بیٹھے رہوں فاذہب انت و ربنا تو انتنا رب رلے ون لڑو اسائی کھائی بیٹھوں. نوح نبی دی امت نہیں سے تائے محمد دا کلمہ پڑھے سے سمندر چاکھے تا تم بھی ماروں بہا چل دیا چاکھے تا چل ونوں جے آنکھیں پہاڑ تے چڑھنا تے چڑھ. اساں او غلام نہیں سے جو کلمہ پڑھتے بے ونوں. سرکار دو عالم فرمائے ہے کوئی اجھا جتنی حضرت مقداد اور حضرت زبیر بن عوام اٹھی کرن انہیں آکھے یا رسول اللہ دعا جا فرماؤ اسا اگر سارے قطرہ خون تک وفا رہا تو اسا تارے غلام دی لاش چاہتے ٹھائی پوجے سو. سرکار دعا دیتی ہے وہ ڈپن ترائے دیہاڑے دے بعد اتھا جو پہنچن وہ اپنے کھامان پیوانے چ مستان وان وان تے لاش کو لہے جوان نبی دے غلام دی لاش ہے. صحابی بنن حضرت مقداد اور حضرت سیدنا زبیر تیر کمان لاش چاہتے بھنن پتہ لگے پیچھو سوارے گھنٹے انہیں کہا ساری تا یہ کمزوری ہے جو لاش چاہتے بھاج وجے یہ کرے ہی نہیں تھی سکتا پیچھو بجدے ایک جاتے جو آگن حضرت مقداد کو حضرت سیدنا زبیر آکھے ہوئے تیر کمان تکا ڈھئیں تناکھن نبی دے غلام بزدل ہاں جلے تیر کا گھنے نا تے تیر سامہ تھے حضرت سیدنا زبیر او لوگ موت کنو تا خوف زدہ آئے نا مسلمان کو تا موت رالی پی آ رہے تھے حیات رالی پی آ رہے جڑے ویلے تیر کمان کڈھے نے تے انہیں آکھے بابا تو آکو اسا کچھ نہیں آدے نبی سہیں دے کاسے دو غلام ہوئے مجاہد ہوئے تو ساتھ جان تے کھیڑ ہوئے سو حضور دے حکم کو کہنا چھوڑے سو تو عظمت کو سلام ہے لیکن اسا لاش کہنا دے سو جیتے اینے کھار پہ دعا مانگیے حضرت مقداد مولا حضرت سیدنا زبیر مولا بے حرمتی دشمنے کنونا کرامی مصطفیٰ دا غلام ہے اللہ سے حکم دیتے جبریل آئے زمین پھٹ ون مصطفیٰ دے غلام کو امانت ہے. حضرت تکبیر نعرہ رسالت جماعت اہل سنت جماعت اہل سنت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویت بیٹھے سرکار کو خبر ملیے حضرت خبیب دی لاش زمین دبی گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محمد کریم ہی انتظار چھام کہ میرے غلام کو جڑا دین دی خاطر مصطفیٰ دی شریعت دی خاطر اپنا وطن اپنا گھر اپنی بیوی اپنا ملک قربان کرتے اللہ سے کو درجہ کیا دیں دے مقام کیا دیں دے. زمین حضرت سیدنا خبیب دی لاش انہیں لکا دی گئی وال یہ غلام پہنچے سرکار دی بارگاہ سرکار انہیں کو خوشخبری دے دی تھی فرمایا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب کو جنت چ دیکھتے دادا خوش تھیاں تے رب سائیں دی طرف ہوئی حکم آگے میرے رب نے جبریل کو بھیجے فرمایا محبوب خبیب جاری قربانی دیتی ہے میں رب بھی راضی ہاں تو مصطفیٰ بھی راضی تھی. اللہ کریم سیدنا خبیب دے درجات دا صدقہ انہیں دے پاک جذبات دا صدقہ اللہ مسلمانے کو وہ ہمت عطا کرے جیڑی جو آج کل اسارے واسطے بڑی براتے نندر کروں آرام کروں غافل انسان اپنی دنیا دی مستی جنہیں مسلمانے دے بال اتھی چیک دے پن کشمیر چیک دے پن فلسطین کاش
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اگر انسان وہاں ہمت ہو جذبہ وہاں محبت کو پیدا کرے تو انسان اج بھی مسلمان کو اللہ طاقت دیتی ہے۔ پر یہ جی فوج دا کیا فائدہ، اے جے توڑے جرنیلے دا کیا فائدہ، اے جے او بڑے نن سی مزہ آئی دا کیا فائدہ، ایٹمی طاقت ہون دا کیا فائدہ، اتنی فوج ہون دا کیا فائدہ۔ محمد کریم دے غلامے تے وقت آیا نہ فوج پکڑی نہ ملک پکڑیا، 57 ملک مسلمان خاموش ہے۔ ہکو درکاری تے امریکہ، جڑا امریکہ دا غلام ہے وہ مصطفیٰ دا غلام نہیں بن سکدا، جڑا نبی سائیں دا غلام ہے ای جگ دا امام ہے، او جگ دا امام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔